دیکھ بھال کرنا مسجد کون کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے کہا آمن باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنے والے. ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ساری قسم کی تعریف و توصیح و کبریاء اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی کل انتخابات ہو گئے اس مسجد میں، اسی مناسبت سے آج ہم مسجد کی مکانت المسجد اور مسجدوں کے بارے میں ان کو بنانا، ان کا اعمار کرنا، ان کو مینٹین کرنا، یہ سارے چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ نصوص ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھروں میں اللہ نے اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے بنایا، اس میں اجازت دی ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے مسجدوں میں. اور مسجدوں کو کون سے لوگ آتے ہیں؟ ایسے لوگ مسجدوں کو آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا بزنس جو ہے بیع نہیں روکتی ہے، ان کو مسجد سے آنے سے روکتی نہیں ہے. عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں. یعنی وہ کتنے بھی بزی ہوں بزنس میں، تجارت میں، بیچنے خریدنے میں، نوکری میں، اسکول میں، کہیں پہ بھی ہو، لیکن وہ مسجد آنے کے لیے ہمیشہ آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے میں وہ مسجد کو آباد کرتے رہتے ہیں. اپنا شیڈیول اس طرح سے بناتے ہیں تاکہ وہ نماز کو بھی آئے اور اپنی تجارت بھی چلتی رہے. وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ لوگ ایسے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے یخافون یوما، ایسے دن کا ان لوگ ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب دلوں اور آنکھوں کو پلٹا دیا جائے. قیامت سے وہ لوگ ڈر کے جو ہے نماز کو قائم کرتے ہیں. بزنس سے اپنے آپ کو نکال کر، بہت مشکل کام ہوتا ہے، انسان جب کوئی چیز بزی ہو جاتا ہے، نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے سب چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے. ایسے لوگ ہی مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو کتنے بھی مشغول ہوں وہ نماز کے لیے ضرور آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں سے بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عظمت والی چیز مسجد کو رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں سب سے بہترین جگہ، احب البلاد الی اللہ، احب البلاد، سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مساجدہا، مسجدیں. سب سے دنیا میں سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ وہ ابغض البلاد، جسے اللہ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، کون سی ہے؟ الی اللہ اسواقہا، بازاریں ہیں جس میں انسان وقت ضائع کرتا ہے. اس لیے سلف جو ہے بازار کو جاتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، واپس آ جاتے. وہیں پہ ٹہلنا، وہیں پہ جو ہے بازار میں رہنا بہت برائیوں کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. انسان کا دل غفلت میں چلے جاتا ہے.
اپنی نظر کو نیچی نہیں رکھ سکتا اور نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. ایسے کئی سارے چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے خواتین بازاروں کو چلے جاتی ہیں, نمازیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں کئی بار. تو ابغض البلاد الی اللہ اسواقها, سب سے بری جگہ بازار ہیں, سوق اسواق. تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا کہ بھئی مسجد کو بنانا چاہیے. انما یعمر مساجد اللہ, ایسے لوگ عمارت کرتے ہیں. عمارہ یعمر کا مطلب ہے بنانا, اس کو آباد کرنا, ساری دیکھ بھال کرنا مسجد کی. کون کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے کہا من آمن باللہ, جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ایسے ہی لوگ وہ کرتے ہیں. والیوم الآخر, اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہی مسجد کو مینٹین کرتے ہیں. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن کئی بار مصیبتیں آتی ہیں, تو وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, ایسے لوگ جو مسجد چلاتے ہیں وہ صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. ایسے لوگ جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, جو شاید کے لیے لوگ ہدایت پا جائیں. شاید کے لوگ جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. کیونکہ مسجد بنانا قیامت تک یہ بہت بڑا کام ہے, اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. اور عثمان ابن عفان جب دیکھ رہے تھے کہ مسجد نبوی جو ہے چھوٹی پڑ رہی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, پوری مسجد ڈھا دی اور پھر اس کو ایکسپینشن کا کام کیا. تو لوگوں نے کہا کیا مسجد ڈھا دے رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں بڑا کر رہا ہوں. تو انہوں نے عثمان بن عفان نے کہا انکم اکثرتم, بہت باتیں کر لی ہیں آپ لوگ. کیونکہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بہت ہی نرم مزاج کے تھے, لوگ ایسے ہی آسانی سے بات کر لیتے تھے. تو عثمان انکم اکثرتم, میں نے تو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من بنا مسجدن, جس نے مسجد بنائی, قال بکیر حسبت انہ قال یبتغی بہ وجہ اللہ, جو اللہ کے لیے مسجد میں مسجد بنا رہا ہوں, توڑ رہا ہوں, بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بھی گھر بنائے. اور مسجد بنانا جو ہے, اس کو تعمیر کرنا, اس کو آباد کرنا, ایسی چیزوں میں ہے جو قبر کے بعد بھی کام آئے گا. قبر کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعمال کو گنایا, 7 اعمال کو گنایا جو ثواب جاریہ ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 یجری للعبد, 7 چیزیں ہیں جو بندے کے لیے قبر کے بعد بھی اس کا ثواب چلتا رہے گا. وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ, اور یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے. پہلا من علم علما, جو علم سکھائے, یعنی قرآن حدیث کا علم سکھائے, پہلا جو قبر کے بعد بھی چلتا رہے گا ثواب انشاءاللہ تعالی. پھر دوسرا او اجرا نہرن, یا نہر کسی نے لگا دیا, لوگ پانی پیتے رہتے ہیں, یا او حفر بئرن, یا کنواں کھود دیا. 2 تو پانی سے آگے, ایک تو نہر چلا دیا اور تیسرا کنواں کھود دیا. او غرس نخلن, یا کوئی نخل کھجور کا درخت جو لوگ زندگی بھر فائدہ اٹھاتے رہیں گے, غرس نخلن. اور آ گیا او بنا مسجدن, یا اس نے مسجد بنا دی. او ورث مصحفن, یا اس نے مصحف کسی کے مسجد میں رکھ دیا, یا مصحف رکھ دیا. قرآن انسان زندگی بھر مسجد میں جو بھی آتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, یہ بھی قیامت تک چلتے رہے گا. اور آخری چیز او ترک ولدن, یا ایسی اولاد چھوڑتا ہے جو استغفار کرتے رہتی ہے اپنے والدین کے لیے, یستغفر لہ بعد موتہ. تو 7 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قیامت کے بعد بھی ثواب. اس میں سے کیا ہے؟ بنا مسجدن, جس نے مسجد بنائی. اور مسجد کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے, اس کے لیے حدیث آئی ہیں اور واجب ہے یہ چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے حکم دیا کہ جہاں جہاں لوگ جمع ہو گئے وہاں مسجد بناؤ. اکثر لوگ کہتے ہیں بہت مسجدیں ہو گئے, کیا ضرورت ہے نئی مسجد بنانے کی. یہ بات بالکل غلط. جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں مسجد کی ضرورت ہے. جہاں توحید کی بات ہو, جتنے مساجد الحمدللہ اللہ کے بیوت ہیں, اگر ضرورت ہے تو بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ غلط بات. جہاں فی الدور, جہاں جہاں لوگ اکٹھا ہوئے تاکہ سب کو آسانی ہو. ہر مسجد کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے مجتمع میں, سوسائٹی میں, جو اپنا ادا کرتا ہے. کمپٹیشن کی بات نہیں ہے, یہ مسجد کا کام ہے جو اللہ کے لیے کوئی بھی مسجد کام کر سکتی ہے. اور وَأَمَرَهَا بِهَا أَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ, اور ہمیں حکم دیا کہ صاف کیا اور خوشبو لگایا جائے اس میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اکل البصل, جو پیاز کھا کے آتا ہے, والثوم, یا لہسن کھا کے آتا ہے, والقراص, یہ سارے چیزیں جو کھاتا ہے, فلا یقربن مسجدنا, ہماری مسجدوں کو نہ آئے, تاکہ تکلیف ہو. یعنی ایسی چیزیں جو مسجد میں آ کر تکلیف دیتے ہیں دوسروں کو, ایسی چیزیں نہیں لانا چاہیے.
فإن الملائکۃ تتأذی بما یتأذی منہ بنو آدم، فرشتے بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں یہ سب چیزوں سے، یہ سب چیزوں سے لوگوں کو تکلیف دینے سے فرشتے بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اور مسجدوں میں آنے کے بعد جو ہے کوئی گمشدہ چیز ہے تو اس کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی ایک آدمی گم گئی تھی، اس نے اعلان کیا کہ میری یہ چیز گم گئی ہے، کوئی بتا دو یہاں پہ کوئی چیز گم گئی ہے، تو رسول اللہ نے کہا من سمع رجلا ينشد الضال، اس کو بولتے ہیں نشد الضالہ، کوئی چیز گم گئی ہے اس کا اعلان کرنا، یہ میرا گم گیا ہے فی المسجد فلیقل، اسے کہنا چاہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا کے چہرے پہ کہو لا رد اللہ علیک، اللہ مت لوٹائے۔ مسجد اس لیے نہیں بنے، فإن المساجد لم تبنى لهذا، مسجد جو ہے اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، مسجد میں کوئی اعلان کرنا وغیرہ۔ ہاں البتہ ایک علماء نے وہ کیا ہے کسی کا لڑکا گم ہو جائے کہ وہ مسجد کا مائک وغیرہ سے اعلان کرتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ انسان تکلیف میں ہوتا ہے، مسجد سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کا لڑکا گم ہو گیا یا اس طرح سے، تو علماء نے اجازت دی ہے مسجد سے اعلان کر مائک استعمال کرنے کے لیے۔ اور مسجد میں خرید و فروخت بھی نہیں ہونا چاہیے مسجد کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأیتم من یبیع و یبتاع فی المسجد، مسجد میں خرید فروخت ہو رہا ہے تو آپ بولیے جا کے لا اربح اللہ تجارتک، اللہ آپ کی تجارت میں نفع نہ دے، اللہ آپ کی تجارت میں پروفٹ نہ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے جا کے کہو آپ، یعنی بزنس مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کئی کیلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں جس میں بزنس ہوتے ہیں تو اسے کاٹ دینا چاہیے، تاکہ بزنس کا ایڈورٹائزمنٹ ایسے چیزیں مسجد میں اشتہارات نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسجد کے بہت سارے احکام، لیکن انسان جو ہے کئی کبھار قیامت کے قریب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں اتنے سارے ہوں گے، لوگ کمپیٹ کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے کہ میں مسجد بناؤں گا، اور اس کو زخرفات لگائیں گے، ایسے ایسے ڈیکوریشن کریں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیزوں سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے۔ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہوگی بس دکھانے کے لیے، ارے میری مسجد ہے، ارے یہ مسجد میں نے ایسے بنایا، تو یہ قیامت تک یہ نشانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے حکم نہیں دیا ہے کہ بیکار کے جو ہے ڈیکوریشن کیا جائے مسجدوں میں۔ ابن عباس نے کہا لیکن آپ لوگ تو کریں گے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لتزخرفنها، آپ لوگ زخرفات لگائیں گے، کما زخرفت الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ اپنے جو ہے اس میں کرتے ہیں چرچ وغیرہ میں، تو آپ لوگ بھی کریں گے۔ اور یہ حدیث صحیح، اور یہ حدیث ابو داؤد کی صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا زخرفتم مساجدکم، وعید سنائی اگر آپ کے مسجدوں میں زخرفات لگائیں، مسجد سمپل ہونی چاہیے، انسان کو جو ہے دیکھ کر جو ہے آخرت کی یاد آئے، ایسا نہیں کہ ڈیزائن وغیرہ ایسے سارے چیزیں بیکار کے لگائے جائیں۔ وحلیتم مصاحفکم، اگر آپ مسجدوں کو زخرفات لگائیں گے یا مصحف کو بھی ڈیزائن وغیرہ کریں گے، فالدمار علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ سب پر بربادی، آپ سب پر دمار ہے، بربادی۔ اور یہ حدیث بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو ہم بات کر رہے تھے مسجد کو بنانے کے بارے میں، اس کو آباد کرنے کے بارے میں، اور کئی احادیث دیکھیں، اور مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں آ کر پڑھنا، آیتیں سیکھنا، قرآن پڑھنا، اس کے بہت سارے فضیلتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ مسجد میں آباد ہوتے ہیں اور یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتابیں تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، یعنی مسجد صرف نمازوں کے حد تک نہیں ہونا چاہیے، مسجد ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک جامعہ ہوتا ہے، یہاں پہ بیٹھ کر لوگ سیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو سکھانا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے الا نزلت علیہم السکینہ، جب تک کہ سکینت ان پہ نازل نہ ہو جائے، وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو سکینت، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو گھیرے رہتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے جو ہے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عنده، اور اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ایسے لوگوں کا جو بھی ملائکہ ہوتے ہیں ان کے سامنے، یہ بندہ دیکھو یہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، یہ بندہ دیکھو ایسے مسجد میں کر رہا، اللہ ذکر کرتا ہے، اور اس سے بڑی شان والی بات کیا ہے۔ تو ایک مسجد جو ہے اس کے بہت سارے کام ہیں، مسجد ایک ہیڈ کوارٹر کی طرح ہونا چاہیے، جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصالحات کرتے تھے قوموں میں مسجد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ کا اعلان کرنا ہے مسجد میں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پڑھانا تھا مسجد میں کرتے تھے، جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے رہنے کا، صفہ میں آ کے کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں رہتے تھے، سارے چیزیں مسجد میں، صفہ
والے لوگ مسجد میں رہتے تھے. یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے مسجد میں, اور مسجد کو ہی سینٹر بنانا چاہیے, مسجد کو ہی ایک ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں انسان اپنے آپ کو ایمان کی ترقی پائے, اپنے آپ کو گناہوں سے معاف کرے, انسان سکون پائے, انسان سکون پائے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب مدینہ آئے تھے تو سب سے پہلے کیا بنائے؟ اپنا گھر دیکھا کیا کہاں رہوں گا میں, نہیں, سب سے پہلے مسجد بنائے, کیونکہ مسجد جب بن جائے گی تبھی جو ہے ترقی ہوگی, تبھی جو ہے انسان کو ایک جگہ ہوگی جہاں آ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں کو ڈھاتے ہیں, مسجدوں پہ ظلم کرتے ہیں, یہ بہت برا کام ہے. رسول اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے ظالم انسان کون ہے؟ جو مسجدوں کو ڈھاتا ہے, جو مسجدوں کو روکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, اور اس کی خراب ہونے, اس کی خرابیت کے لیے کوششیں کرتا ہے. کون ظالم؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ مسجدوں میں ڈر ڈر کے, اللہ کے عذاب سے ڈر ڈر کے داخل ہونا تھا ان کو. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ, ان کے لیے دنیا میں بھی خزیٌ, بربادی ہے, ہلاک ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. تو مسجد کو ڈھانا, مسجد کو ختم کر دینے بہت ظلم کا بات ہے اللہ کے گھروں میں سے. اور مسجد کو ہمیشہ ہمارے ساتھ دل کو لگا کے رکھنا چاہیے, کیونکہ 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, کون ہوں گے؟ اس میں سے ایک انسان کون ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ایسے لوگ 7 لوگ جس کو اللہ کے سائے میں رہیں گے, اس میں سے کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ, ایسا انسان جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو. ایک نماز ختم ہوتی کہ نہیں کہ دوسرے نماز کی وقت فکر ہوتی ہے, یعنی اس طرح سے اپنا شیڈیول بناتا ہے, دل جو ہے مسجد میں ہی رہتا ہے, معلق ہوتا ہے. قلبہ معلق بالمسجد. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا گھر کہاں ہے تو بولیں گے یہ محلے میں, یہ محل میں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, المسجد بیت کل تقی, ہر تقوی انسان والے کا گھر کہاں ہے؟ مسجد. آپ جو وہاں جا رہے ہیں وہ سونے کی جگہ ہے, مسجد آپ کا گھر. مسجد میں انسان جو ہے آتے رہتا ہے تو یہ گھر بن جاتا ہے. بیت کل تقی, ہر تقوی والے کا گھر کہاں ہے؟ مسجد. اور کیا ملتا ہے اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرُّوحِ وَالرَّحْمَةِ, اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اس کے لیے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ, جب صراط جہنم کے اوپر ڈالا جائے گا, اس کے اوپر سے جلد گزارنے کی کوشش ہوگی اللہ کے رضوان کے. جواز آسانی کے ساتھ وہ پل صراط پر چل سکے گا. انشاءاللہ جب ہم قیامت کے بارے میں بات کریں گے یہ ساری چیزیں آئیں گی. الی الجنتی, تو وہ جلد سے جلد جنت میں چلے جائیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد آپ کا گھر ہونا چاہیے. اگر مسجد آپ کا گھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بازار بن جائے گا آپ کا گھر. وہیں پائے چبوترے پہ پائے جائیں گے, بازاروں میں پائے جائیں گے, یا کہیں ایسی جگہ پائے جائیں گے جہاں اللہ کی معصیت ہوتی ہو. مسجد کو اپنا گھر بنائیے, یعنی بار بار آتے رہیے, یہاں بیٹھیے, ذکر و اذکار کریے, قرآن پڑھیے, یہی ہے. تو کئی لوگوں کو یہ بھی سوال آتا ہے کہ مسجد جو ہے بڑی ہے چھوٹی ہے, اس طرح سے نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹی سی مسجد کیوں نہ بناتے. من بنا مسجدا للہ کمفحص القطا, چڑیا کے گھونسلے کی اتنی مسجد بنا. یعنی پیسے اتنے نہیں ہے کہ پوری مسجد بنائے, یعنی جتنے بھی 10 روپے 100 روپے 1000 روپے جتنا بھی ڈال سکتا ہے اس میں جو ہے شریک ہوتا ہے وہ. او اصغر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چڑیا کے گھونسلے کی طرح یا اس سے بھی چھوٹی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ بنا اللہ بیتن فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو مسجد والوں میں سے بنائے, مسجد کے اہل میں سے بنائے, مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل 11 بجے جو ہے انتخابات ہوں گے اس مسجد میں. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے اور مسجد کو حق والوں کے ساتھ, توحید والوں کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ کرے.